ہم لوگ اسباب کے میں انہماک ہوتا ہے، طلب میں اختصار کی تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اپنی طلب کو مختصر کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو سبب اسباب تو تسلی کے لیے رکھے ہیں اللہ نے، کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اسباب سے اس کو تسلی ہوتی ہے، لیکن اسباب کی پوجا نہیں کرنی ہے، سبب کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ حق تعالیٰ تو اسباب کو پیدا کرتے ہیں۔ جو اسباب سے دل لگائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اسبابی سے تعلق پیدا کیا ہے، اب اسباب کے دل کو سہارا دے رہے ہیں؟ نہیں بھائی، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار۔ معروم رحمۃ اللہ تو اس زمانے میں فرماتے تھے عشق مردوں کا پائیدار نہیں ہوتا، عشق کرنا ہے تو زندہ حقیقی سے کرو، جس نے جان کو پیدا کیا اسی سے دل لگائیں، اسی سے تعلق کو پیدا کریں۔ خدا اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب خدا کے محتاج ہے۔ خدا دوا کا محتاج نہیں، دوا خدا کی محتاج ہے۔ خدا مال کا محتاج نہیں، مال خدا کا محتاج ہے۔ مال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دوا سے نہیں ہوگا۔ دوا میں تو وہ دوا خود پیدا کرتا ہے، خود ہی شفا رکھتا ہے۔ کبھی بے دوا کی بھی شفا دے دیتا ہے، بے سبب کے مرض دینے پر قادر ہے، بے سبب کے شفا دینے پر قادر ہے، بے سبب کے بگاڑنے پر قادر ہے، بے سبب کے بنانے پر قادر ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قرآن پاک میں اس کا معاملہ تو یہ، جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جاتا۔ تجلی کن سے اللہ کام بنا دے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ دعا کرتے تھے۔ تو بھائی تجلی کن سے کام بنے گا، ان کو منائیں، ان کو راضی کریں، خوب اللہ کے ساتھ تعلق کو ہم لوگ صحیح کریں، تدبیریں تو اختیار کریں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تدبیریں اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو چاہے گا وہ ہوگا۔ آج دل میں بات آئی کہ اسباب سے دلی تعلق قطع کر کے اگر مسبب الاسباب سے تعلق کو جوڑ لیا جائے تو اسباب کے شرور سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں، انہماک مناسب نہیں۔ تو جب ہی کہا کہ اسباب سے دلی تعلق کو قطع کر کے اگر مسبب الاسباب سے دلی قوی تعلق پیدا کر لیا جائے تو پھر اسباب کے شرور سے بھی حفاظت ہوگی۔ اسباب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، دشمن کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا۔ جن کے ساتھ اللہ کی معیت ہو اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ارادہ خدا بندی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نا بھائی، مومن ہیں ہم لوگ، یہ حال نصیب ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب دل میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ بس انہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، انہی کے نہ چاہنے سے نہیں ہوتا، انہی کے اذن سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے بپاس خاطر دیوانہ ہوتا ہے، بپاس خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے، یہی ہے راز جو نہلا اٹھے ہم خون حسرت سے۔ یعنی بپاس خاطر دیوانوں کی خاطر آسمانوں سے معرفت و محبت کی شراب کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے تعلق کو، قرب کو بڑھاتے رہنا چاہیے، اس میں خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت۔